بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے پی سی آج فائنلی جو ہے وہ اپنی آخری مراحل کی طرف ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، چیئرمین پیپلز پارٹی انہوں نے بھی خطاب کیا، باقی جو دیگر قائدین ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے کچھ خطاب کیا ہے، باقی کچھ پینڈنگ ہیں چیزیں، وہ آپ سے لیٹر آن شیئر کریں گے۔ لیکن فائنلی اے پی سی میں کیا ہونا تھا، کیا مطالبات تھے، بڑی کیا سرائیاں تھی کہ کہیں استعفے تو نہیں دینے جا رہے اور کہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دے گئے، سندھ حکومت سے جان تو نہیں چھڑانا چاہ رہے، یا بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جو کچھ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، زرداری صاحب نے کیا کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، یا دیگر جو وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف انہوں نے کیا کہا، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کیا کہا۔ اور بیسیکلی یہ اے پی سی آل پارٹی کانفرنس عوام کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے کی گئی ہے، اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے، یا نیب کے خلاف جو چیزیں ہیں اس حوالے سے کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اے پی سی میں کون کون موجود تھا پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں اور دیگر پی پی رہنماؤں، کیونکہ یہ وہ اس کے میزبان بھی تھے۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی، صبح سے ہی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، ایون کچھ خواتین وہاں پہلے موجود تھیں میریٹ میں، اور اس کے بعد فائنلی بلاول بھٹو زرداری خود وہاں پہنچے اپنی قیادت کے ساتھ، اور دیگر جو موجود تھے، آصف علی زرداری وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، اسی طرح نواز شریف نے بھی، دیگر قائدین وہاں پہ موجود تھے۔ قائد حزب اختلاف سے اور صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل مسلم لیگ نون کا وفد وہاں پر پہنچا۔ پھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اسلام آباد میں ہونے والی اپوزیشن میں وہ بھی شریک ہیں۔ انس نورانی، محمود خان اچکزئی سمیت کئی رہنما اے پی سی میں شریک ہوئے۔ اب آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی نے اس سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے، جماعت اسلامی نے شرکت نہیں کی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے شرکت کی ہے، بی این پی مینگل گروپ نے بھی شرکت کی ہے، اور بی این پی عوامی اور دیگر جماعتوں نے کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اور جماعت اسلامی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ اے پی سی میں انہوں نے شرکت کرنے کا اعلان نہ کرنے کا اعلان پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اب اس میں کیا کیا بات ہوئی ہے، پہلے میں ذرا ایک چیز آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ عوام کے لیے کوئی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، اس طرح کی چیز ہمیں سامنے نہیں آ سکی۔ کیا وجہ ہے، اس کو کچھ سمجھ ابھی تک نہیں آ سکی کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی، سامنے آنی چاہیے تھی، اور جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، وہ عجیب طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن اینی ہاؤ، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہی زرداری صاحب کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف نے ان کے چورا گونپا ہے، اور پہلے بھی ان سے بیان کئی دلوائے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ملنے نہیں آئے۔ لیکن فائنلی دونوں نے شاید ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ مشکل ہے، کیونکہ 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب اس میں اگر میں سب سے پہلے ڈسکس کروں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کہا، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا، جو ان کا کریکس ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا جمہوریت بحال کر کے رہیں گے، اور بہروپیوں کو پاکستان سے بچانا ہے، اور ہم جیتیں گے۔ یہ انہوں نے کہا 2 دفعہ کہ ہم جیتیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، یعنی انہوں نے بلاول بھٹو کی طرف اشارہ کیا کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس اے پی سی میں ایسا لاہ عمل دیں گے کہ جمہوریت مجبور کر سکیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اے پی سی کے خلاف حکومت جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ نواز شریف کا یا کسی کا بھی جو خطاب ہے اس کو ٹی وی چینل سے روکنے کے لیے عمران خان نے نہیں کہا، بلکہ ان کے جو معاونین خصوصی ہیں انہوں نے کوشش کی، لیکن عمران خان جو خط لکھنے کی بات کی گئی تھی کہ پیمرا کو خط لکھا جائے گا، وہ خط نہیں لکھا گیا۔ یہ سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر آفس سے آئی ہے کہ کسی نے بھی نہیں روکا۔ لیکن ایک کل جو ہم نے دیکھا پریس کانفرنس تھی، ایک پریشر ضرور تھا، لیکن فائنلی شاید یہ سوچا گیا ہوگا کہ ہم خط نہیں لکھتے۔ لیکن ایک
ایک خوف و ہراس ضرور تھا حکومت کی طرف اگر ہم بات کریں تو، کیونکہ ورنہ جو معاون خصوصی ہیں ان کو جا کے پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی. آج بھی صبح صبح پریس کانفرنس اے پی سی سے پہلے بھی کی گئی ہے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ حکومت جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور مزید انہوں نے کہا آصف علی زرداری نے مریم نواز کے حوالے سے بڑا انہوں نے کہا جی کہ خوشی ہے کہ ہماری بیٹی مریم نواز بھی یہاں ہے، مریم قوم کی بیٹی ہے. یہ آصف علی زرداری کے الفاظ ہیں. اور مزید انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم آئین کے گرد دیوار ہے جسے کوئی آئین کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اے پی سی کی کامیابی کے صحرا آپ سب کی سر ہے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، ہم سمجھ سکتے ہیں. مزید سابق صدر جو ہے آصف علی زرداری، انہوں نے کہا کہ ان درندوں کی وجہ سے کس تکلیف سے گزارا ہوگا. بی بی نے میاں صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیا تھا، لیکن اس جمہوریت کے بعد آپس میں کیا باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس اے پی سی کے بعد پہلا بندہ جیل میں ہوں گا، اور نہیں لگتا کہ ان کا جمہوری اداروں کو بچانے کا ارادہ ہے. دوست اے پی سی میں ایسا لاہ عمل تیار کریں جسے ہم جمہوریت کو آگے بڑھا سکیں. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانا ہے، ہم جیتیں گے، ہم اس حکومت کو نکال کر جمہوریت کو بحال کر کے رہیں گے. یہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا خطاب. اس کے بعد جس کی انتظار تھا نہ صرف حکومت کو بلکہ تمام پاکستانیوں کو بھی انتظار تھا کہ نواز شریف صاحب کیا بات کریں گے، وہ عوام کے مسائل پہ کتنی بات کریں گے، وہ اپنے ایشوز پہ کتنی بات کریں گے. انہوں نے جو بات کی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جب ویڈیو لنک سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اصل مسائل کی جڑ جو ہے وہ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنا ہے، اسی سے سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. انہوں نے اے پی سی کے شرکاء کو مشورہ دیا کہ ہر طرح کی مصلحت اور فائدہ چھوڑ کر بے باک فیصلے کریں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے متفق ہوں کہ رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر فیصلہ کن حکمت عملی اپنانا ہوگی ورنہ مایوسی ہوگی. خود یو کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف نے کہا کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. اگر ایسا کیا تو یہ کانفرنس کامیاب ہوگی. چینی کی قیمت بڑھانے میں عمران خان کی ذات ملوث ہے. وطن سے دور ہوتے ہوئے جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن مشکلات سے دوچار ہیں. میں اسے فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں. مزید انہوں نے کہا جی کہ جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلط چھوڑ کر فیصلے کریں. آج نہیں تو کب کریں گے؟ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا. جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے. ملک کا نظام وہ لوگ چلائیں جنہیں لوگ ووٹ کے ذریعے حق دیں. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور جمہوری عمل بے معنی ہو جاتا ہے. انتخابی عمل سے قبل یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ کس کو ہرانا اور کس کو جتانا ہے. کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ ایسے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے پاکستان کو کہ اگر کوئی حکومت بن بھی گئی تو اسے پہلے بے اثر کر دیتے ہیں، پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. بچے کی زبان پر ایک بار بھی منتخب وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. مزید انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم قتل بھی ہوئے، کوئی پھانسی چڑھا اور کوئی غدار قرار دیا گیا. منتخب وزیر اعظم کی سزا ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہی، یہ سزا عوام کو مل رہی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ یہی مارشاء اللہ ہوتا ہے یا متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ یہاں انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کوٹ بھی کیا کہ یہاں ریاست کے اندر ریاست ہے، معاملہ ریاست کے اندر سے نکل کر ریاست کے اوپر چلا جاتا ہے. عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی ہے اور نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو ساکھ پر کھڑی یہ حکومت وجود میں نہ آتی. مزید انہوں نے کہا جی کہ انتخابات ہائی جیک کرنا، آئین شکنی، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا سنگین جرم ہے اور انتخابات میں گھنٹوں
RTS کیوں بند رہا؟ انتخابات میں دھاندلی کس کے کہنے پر کی گئی؟ اس کا سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کو جواب دینا ہوگا۔ جو دھاندلی کے ذمہ دار ہیں انہیں حساب بھی دینا ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والوں کو ان کا روزگار چھین لیا گیا۔ سی پیک کنفیوژن کا شکار ہے، کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی تو ملک مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں بد امنی اور افراتفری کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندے کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کا مطلب عوامی نمائندے کے پاس نہیں ہے۔ ہم کبھی FATF کبھی کسی اور فورم میں کھڑے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک غیر مقبول کٹ پتلی حکومت کو دیکھ کر بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ کیوں آج دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں؟ کیونکہ ہم تنہائی کا شکار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے کہا، ایک الزام لگایا انہوں نے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بیانات دیے ہیں جس سے سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی ہے، ہمیں OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور BRT جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ نیب کے کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جاوید اقبال عہدے کا نازیبا استعمال کرتے پکڑا جاتا ہے لیکن ایکشن نہیں ہوتا۔ یہ شخص ڈٹائی سے عہدے پر براجمان ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ ہم نیب سے جو ہے وہ نیب کو ختم نہیں کیا۔ ایک ڈکٹیٹر کا یہ بنایا گیا نیب تھا۔ بہت جلد ایک دن سب کا یوم حساب آئے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ نیب اپنا جواز کھو چکا ہے، اپوزیشن اس کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ جو نیب سے بچتا ہے اسے FIA کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا نیب حلیمہ خان کے اثاثوں کی چھان بین کرے گا؟ بنی گالہ کا گھر غیر قانونی تعمیر کیا گیا، اس کی فائل ایسے ہی بند رہے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن غیر ملکی فنڈنگ پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ کیا ان سب پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ بنی گالہ کی اتنی بڑی جائیداد کیسے بنی؟ کیا کوئی JIT نہیں بنے گی؟ عمران خان کے پاس زمان پارک گھر کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میاں نواز شریف نے کہا کہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم ایک ہیں، اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس کامیاب ہوگی۔ بڑے کچھ کوسچن تو ڈیفینیٹلی میاں صاحب نے جو اٹھائے ہیں نیب کے چیئرمین کے بارے میں، ظاہر ہے ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی اور ان کی ابھی تک کی جو جتنے بھی فیصلے ہیں اور اس کے بعد نیب کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان تو موجود ہیں۔ وہ تحریک انصاف بھی ان پہ الزام لگاتی ہے اور وہ بھی لگاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جو سنگین انہوں نے کہا جی کہ بنی گالہ کا جو گھر ہے اس پہ پیسہ کہاں سے لگایا، یہ عمران خان کو جواب دینا ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ زمان پارک میں عمران خان نے جو گھر بنایا ہے ڈیفینیٹلی اگر یہ ان کے اوپر الزام ہے تو ان کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی نون لیگ کا بندہ کورٹ میں چلا جاتا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی، اور پہلے بھی کچھ فیصلے ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا APC سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سامنے حکومت کے 2 سال کے تجربے کا نتیجہ آ چکا ہے، ہم مل کر عوام کو اس مشکل سے نجات دلائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام اس APC سے ٹھوس اقدامات کے توقع رکھتے ہیں، کوشش کی تھی کہ بجٹ سے پہلے APC کروائیں۔ عوام یعنی انہوں نے کہا جی عوام توقع رکھتی ہے، عوام نے جو توقع رکھنی تھی وہ تو عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ عوام کے مسائل پر کتنی بات ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ APC سے عوام بیانات اور قرارداد نہیں، ٹھوس لائحہ عمل چاہتے ہیں۔ جب جمہوریت نہیں ہوتی تو معاشرے کو ہر وقت ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 2 سال میں ہمارے معاشرے کو نقصان ہوا، جرائم بڑے ہیں، جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کی آواز نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی بارشوں کے دوران عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، چاہتے ہیں کہ ایک نیا میثاق کی جمہوریت ہو جسے اپنا منشور بنا کر نکلنا ہوگا۔ اب پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب اگر سندھ میں حکومت ان کی ہے اور یہ ایسا شو کر رہے ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے، اور جو بارشوں کی وجہ سے ہوا سندھ کا حال، یہ کراچی کی جو حالت ہوئی اس میں بھی اگر وفاق ہی رسپانسبل ہے اور بلدیات کا جو اتنا بڑا فنڈ جاتا رہا ہے وہ کہاں جاتا رہا ہے۔ اور یہ سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر ابھی لائحہ عمل ڈیفینیٹلی جو آپ نے بنانا ہے وہ عوام نے تو نہیں بنانا، عوام کو کچھ آج دینا چاہیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ مزید شہباز شریف کا APC سے خطاب جناب انہوں نے بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ APC سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ملک میں جمہوریت نام کی کوئی بات نہیں ہوگی، جمہوریت نام کی ہے
نہ ملک میں جو جمہوریت ہے اور نہ ہی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ RTS بند ہوا، اس کی تحقیقات ہوں گی، اس پر ایوان کی کمیٹی قائم کی گئی، لیکن دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کے نے 1 انچ سفر طے نہیں کیا۔ بڑا اچھا، بڑا والڈ انہوں نے ایک الزام لگایا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا ہونا چاہیے، اگر یہ عمران خان نے وعدہ بھی کیا، نہ بھی وعدہ کیا ہو، اور جو ان کا موجود ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور RTS سسٹم کیوں بند ہوا، اس پہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں سیلاب نے تباہی مچا لی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کو توفیق نہ ہوئی کہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ کون سے لوگوں کی، یہ بھی پوچھنا تھا کہ سندھ میں جا کے یا پنجاب میں یا باقی ایریاز میں۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے قبل کیسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ صدر نون لیگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کورونا کی وبا آنے سے قبل معیشت کو ضرب لگ چکی تھی اور اب مزید جو ہے وہ حالات خراب ہیں۔ اب یہ اوورال میں اگر بات کروں تو یہ اوورال وہاں پہ پوزیشن تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جی یہ بہت سے لوگ یعنی یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، یعنی کیا APC میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، لیکن کچھ اور ہی وہاں پر ہوا اور کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ شاید جو عوام کے لیے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، وہ کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ ذرا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہے، لیکن یہ ذرا سنیں۔ چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت۔ یہ آپس میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو ڈائلاگ ہوتے تھے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، اور بیٹا اپنا تو حساب پہ لکھا لو۔ ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ میاں صاحب آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ زرداری صاحب، آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی اینی ہاؤ جی، یہ اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو بڑے سنگین الزامات ظاہر ہے دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو لگائے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کئی ایسے بیانات موجود ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان کے شیخ رشید کے بارے میں، یا کاف لیگ کے بارے میں، یا MQM کے بارے میں۔ یہ تو ظاہر ہے بعد میں مفادات کے لیے جو ہے وہ، یا حکومت بناتے وقت کچھ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی شخص، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم میں کوئی بھی شخص آج عمران خان ہے، عمران خان کی جگہ کوئی بھی شخص آ جائے گا اس سسٹم میں تو ڈیفینیٹلی وہ بلیک میل ہوگا۔ اگر آپ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کو بھی بٹھا دیں گے، اور وہ تو ظاہر ہے جو جتنی ان کی سیٹیں آتی ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ حکومت بنائیں گے اس سسٹم میں، جمہوریت جو آپ کی چل رہی ہے اس میں ڈیفینیٹلی پھر آپ نے یہ جتنی بھی، کبھی کسی کو آپ کہیں گے کہ ضیاء الحق آپ کا باپ تھا، کبھی کسی کو آپ کہیں گے جناب کہ ہم پیٹ چیریں گے اور آپ کا یہ سسٹم تھا، اور جو کچھ بھی ایک دوسرے کے بیانات لگے رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کشمیر بیچ دیا ہے، کوئی کہتا ہے، یہ سارے آپس میں ان کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات تھے۔ الیکشن سے پہلے ظاہر ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سسٹم میں ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال گزر گئے ہیں، اس میں ابھی تک اس سسٹم کی خامیاں دور نہیں ہو پا رہی۔ پنجاب میں، کیونکہ پنجاب صوبے کی کوئی بڑا صوبہ ہے، اس میں جو وزیر اعلیٰ کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی جو ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ پانی، بجلی اور پتہ نہیں یعنی جو بیسک چیزیں بتائی جائی تھی کہ پولیس کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا، جناب پولیس میں ریفارم لائے جائیں گے۔ 6 IG چینج ہو چکے ہیں، کوئی ابھی تک پولیس کلچر میں تبدیلی نہیں آئی۔ آئے روز آپ کو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال آپ کو تعلیم میں نظر آتی ہے، ابھی تک کسی قسم کی کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہیلتھ میں بھی آلدو کے بہت سے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی چیز تبدیل نظر نہیں آتی۔ آپ کے جو کرپشن ہے اس کے ریٹ مزید جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ جب تک کوئی کنکریٹ سٹیپ یا اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جب تک کوئی بہتری جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جتنا بھی ہم کہتے رہیں، میاں عمران خان صاحب نے بے شک ابھی مزید ہاسٹیلیٹی میئرز تو وہ لے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا بجٹ بھی کٹ کریں گے، صدر آفس کا بھی کم کریں گے،
لیکن گراؤنڈ میں اسی طرح ہی ہے. آپ کے ناک تلے ایسے ایسے ادارے موجود ہیں اسلام آباد میں جس میں ایک شخص کی 40 لاکھ سیلری ہے, دوسرے کی 20 لاکھ سیلری ہے, اور وہاں پر جو مزدور طبقہ ہے 15-20 ہزار لینے والا, وہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ان کو نکال دیا جاتا ہے, اور صرف اس میں ڈائریکٹرز اور ایم ڈی لیول کے لوگ 20-20 لاکھ سیلری لے رہے ہیں. جب اس طرح کا سسٹم ہوگا, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ آپ کی اس طریقے سے ہوگی, اور معاملے خصوصی کو باہر سے آئے گا اور وہ آ کے بیٹھے گا, انجوائے کرے گا اور پھر وہ بھاگ جائے گا, تو پھر اس سسٹم میں عوام کی بہتری کی نظر نہیں آتی. اسی طرح کی اے پی سیز بھی چلتی رہیں گی, یہی سسٹم چلتا رہے گا, اپوزیشن بھی آتی جائے گی, حکومت بھی آتی رہے گی, پریس کانفرنس بھی ڈیلی ہوتی رہیں گی, یہ سارا عوام کا خرچہ ہوگا. لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہم عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوتا, آپ جس مرضی شخص کو بٹھاتے رہیں گے, یہ سلسلہ یہی چلتا رہے گا. آج تک لیے اتنا ہی, مزید کل آپ کی خدمت حاضر ہوں.